حضرت صاحبزادہ علامہ محمد علی کریمی صاحب زیدہ مجدہ، حاضر علماء کرام احباب ذی وقار، یہ بہت ہی عظیم الشان پروگرام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انعقاد اس وقت بہت بڑی خدمت ہے اور ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، بلکہ میں اس کو جملہ مسلمانان اہل سنت کی طرف سے ایک فرض کفایہ سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ اللہ نے کسی ایک آدھ بندے کو چنا اور پوری امت کا کام اسے ایک سے لے لیا، تو سب نے جا کے تھوڑی ایک گستاخ کو مارنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے بات کی تھی، وہ میرے دل پہ نقش ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولویوں نے تقریریں کر کر کے نا مرزے کو پکا کر دیا۔ یہ قادیان کا جو کذاب تھا دجال، جلسے جب ہوتے ہیں نا تو مخالف کو بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے۔ جب ہم بینر لگاتے ہیں نا تیری ایسی تھی تیسی، تو اس کی بھی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ آیا ہی پری پلان ایک نیا مذہب متوازی قائم کرنے، تو اسے تو یہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس بابے نے کہا کہ یہ 100-150 مولویوں نے جلسے کر کر کے مرزے کی نبوت پکی کر دی، ورنہ کام تو یہ ایک ہی غازی علم دین کا تھا، ایک ترخان کا بیٹا کافی تھا اس کے لیے۔ لیکن جب ہم تنظیمیں بناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، تو اس سے مخالف کو بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا یکتا، ایسا لا شریک اور ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ایسا یکتا، ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے۔ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی، جب بنانے والے نے سایہ نہیں بننے دیا تو دوسرا اس جیسا کیسے بننے دیتا؟ تو اس مسئلہ امتناع النظیر پر جو ہمارے بابوں نے کام کیا وہ ہم بھول گئے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نقطہ ہمیں سمجھایا تھا، ہم ڈنڈا لے کے باہر کھڑے تو ہو گئے، اندر کی خبر نہیں لی۔ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا تھا کہ اس محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور بے مثلیت کا عالم یہ ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی چوڑا چمار، کوئی دجال، کوئی کذاب، کوئی کانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خالق کائنات نے 1,24,000 نبی اور رسول میں بھی کوئی اس جیسا دوسرا نہیں بنا ہے۔ تو جب بھی بات کرنا اس محبوب کی یکتائی کو، بے مثلیت کو، اس کے لا شریک ہونے کو ذہن میں رکھ کے بات کرنا، اس کے مقابل، اس کے مخالف رب نے کوئی سائیڈ بنائی نہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، دیکھو جب محبوب کا عالم یہ ہو، اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہو، ممدوحیت کی شان یہ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا معبود جس کے آگے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ معبود بھی اس اپنے محبوب پر جو اسے سجدے کر رہا اپنے معبود کو، نماز میں حضور اپنے رب کو ہی سجدہ کرتے ہیں نا،
آپ سوچئے ذرا اس نماز کا عالم کیا ہوگا کہ عبد اپنے معبود کے آگے سجدے میں ہو اور معبود اس عبد پہ درود بھیج رہا ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ معبود وحدہ لا شریک، وہ کہہ رہا ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خود بھی درود بھیجے اور اپنے سارے نوری معصوم فرشتوں کو اس پر درود بھیجنے میں لگایا ہو، اور یہاں عاشق رسول مسجد میں ناموس رسالت کے جلسے میں ہو تو اسے کہنا پڑے کہ سبحان اللہ۔ بس اس کسوٹی پہ خود کو چیک کرو۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جسے کہنا پڑے۔ عارف نے سمجھایا عاشق کون ہوتا ہے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہووے، جیڑا کسے دا عاشق ہووے وہ گل اسے نہیں کردا، اور مشکان اس کے خود ببویت، اور مشک خود بامبڑ مچا دیتی ہے تو عشق کا کیا حال ہوگا یار۔ تو مسئلہ ہمارا اس وقت جلسے، تقریریں، کانفرنسیں نہیں ہیں، یہ سب الحمدللہ ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چنگاری جو غازی علم دین کے سینے میں تھی وہ کہاں ہے؟ غازی ممتاز قادری کو کسی مقرر نے خطاب کر کے کہا تھا یا اس نے کوئی کانفرنس سنی تھی؟ نہیں، اس کے اندر وہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے معاذ نام مصطفیٰ، یہ وہ مقام ہے، وہ محل ہے جہاں کہتے بعد میں ہیں، کرتے پہلے۔ یہاں کال نہیں ہے، یہاں حال ہی حال ہے یہاں، کیونکہ عشق کا معاملہ ہے نا۔ تو عشق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو جو جانے ایمان ہو وہاں کا معاملہ بڑا نازک ہو جاتا۔ تو بے ادبی، گستاخی دو طرح کی ہے، ایک انٹرنل ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک داخلی ہے، ایک خارجی ہے، ایک کافر کرتا ہے، ایک کلمہ گو کرتا ہے۔ وہ فاروق اعظم نے جس کا سر اڑایا تھا وہ کلمہ گو تھا، وہ کوئی انڈیا کا ہندو بت پرست نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، وہ راجپال نہیں تھا، وہ کلمہ گو تھا۔ اور یہ آیت جو آپ علماء سے سنتے ہیں ہمیشہ ناموس رسالت کے جلسوں میں، اور آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، سورہ حجرات کی آیتیں، اور میں نے بھی پڑھی ہے، کبھی اس کا شان نزول آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو میرا موضوع سمجھ آئے گا۔ تحفظ ناموس رسالت اور اہل نعت کی ذمہ داری۔ نعتیں پڑھنے والے، نعتیں سننے والے، نعتیں لکھنے والے، کیا ان کو کوئی این او سی ملا ہوا ہے کہ تم جو مرضی کہی جاؤ وہ اوکے ہے؟ اچھا، جو امام اہل سنت ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہے، اس کی ذرا احتیاط کا اندازہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، کیوں ہے قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے حضور کی نعت کہنا قرآن سے سیکھا ہے۔ اگر نعت سیکھنی ہے، نعت لکھنی ہے، نعت پڑھنی ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا بڑی گہرائی سے، ڈیپتھ میں جا کے۔ اور نعت کہنی ہے تو حسان بن ثابت کو مرشد ماننا پڑے گا، ان کا مرید ہونا پڑے گا، کیونکہ امام اہل سنت بھی ان کے مرید ہوئے۔ کہتے ہیں راہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعت کے رستے میں کوئی مرشد، کوئی راہبر چاہیے
تو نقش قدم حضرت حسام بس. تو گرامی قدر حضرات، میں تھوڑا سا اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو اس کو تلوار کی دھار کا، نعت لکھنا، نعت پڑھنا، آقا علیہ السلام کی بات کرنا، وہ نثر میں بھی نعت ہوتی ہے، نظم میں بھی نعت ہوتی ہے، اس محبوب کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا، سننے والے کے لیے بھی آداب ہیں، سنانے والے کے لیے بھی آداب ہیں، اور اتنے ہیں کہ لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. کتنا سخت خطرہ ہوگا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے. عوام تو عوام رہے، علماء تو علماء رہے، غوث قطب تو بعد میں آئے، جن کے پاس رضی اللہ عنہ کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے اور منصب صحابیت پہ فائز ہیں، رب ذوالجلال نے سب سے پہلا مخاطب انہیں بنایا، کیونکہ تم رول ماڈل ہو، تم نے نمونہ بننا ہے، تم نے مثال بننا ہے، تو میرے حبیب کا ایسا ادب کر کے دکھاؤ کہ قیامت تک آنے والے کسی شخص کے پاس کوئی جواز نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے. اور اس میں یاد رکھنے کی بات ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے کتاب الشفاء میں لکھا، ہر گناہ میں سہو، خطا معافی کی گنجائش رکھتی ہے. جو بات بھول کے ہو گئی، سہون ہو گئی، پتہ نہیں تھا، لا علمی اور بے خبری میں ہو گئی، اس پر گنجائش ہے، لیکن مسئلہ اگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو وہاں لا علمی اور بے خبری والے کو بھی معافی نہیں ہے. یہ قرآن کی نص ہمیں بتا رہی ہے. اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والوں کا ایک ترجمہ میں علامہ خضر الاسلام صاحب میں کرتا ہوں، اے میرے اپنوں. جی، یہ اپنوں سے جب بات ہوتی ہے تو باب مدینہ العلم شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پچھلی کسی امت کو رب نے کبھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ہاں، اور بار بار کہا ہے، تکرار کے ساتھ کہا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے امتی کو. باقیوں کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. کسی کو کہا قوم نوح، کسی کو کہا قوم موسیٰ، کسی کو کہا آل فرعون، کسی کو کہا بنی اسرائیل. اور جب حبیب کی امت کی بات آئی تو فرمایا، اے میرے اپنوں، اے ایمان والو، اے جنہوں نے مان لیا ہے. اس میں اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ ہے کہ میں رب ہو کے تمہیں سند دے رہا ہوں کہ تم ایمان والے ہو. بات بعد میں، حکم بعد میں، سند پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس بارگاہ سے جڑے ہوئے ہو جسے اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستائیں. یہ جو اصل رشتہ ہے نا ہمارا، ہمیں سارے رنگ، نسل، زبانیں، برادریاں، قوم، قبیلے یاد ہیں. جو ناموس رسالت اور دو قومی نظریے کی روح تھی نا، وہ بھولی ہوئی ہے ہمیں، جس سے جوڑا تھا ہمارے بزرگوں نے. جو اصل فلسفہ ہے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے یہ انتشار ختم کرنا ہے اور ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ سلیوشن کیا ہے؟ علامہ نے، شاعر مشرق نے، حکیم الامت نے، قلندر لاہوری نے وہ سریش ڈھونڈی ہے، وہ نسخہ کیمیا بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تو میں جو آج 1:45 بجے ادھر ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بارش میں بھی، کیچڑ میں بھی، رستے گیلے، پانی کھڑے،
آئے ہیں نا. یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی ولیمہ ہے کسی کا کریمی صاحب؟ ہاں، کوئی دنیاوی تقریب نہیں ہے. علامہ نے فرمایا تجھے میں بتاتا ہوں تیرا میرا رشتہ کیا. آج ایک چھت کے نیچے رات کے 1 بجے بیٹھے ہوئے ہیں تو ریزن اور وجہ کیا ہے کہ تیرا اور میرا محبوب سانجا ہے. زی جہت با یک دیگر پیوستہ ہیں. یہ کیا چیز ہے جس نے جوڑا ہوا ہے ہمیں اندر سے؟ وہ کیا ہے کہ ہماری جڑ ایک ہے. جب جڑ ایک ہوتی ہے تو شاخیں بھی ایک ہوتی اور ان کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک بات میں نے صرف عرض کرنی ہے آج، وہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہے. اور اس کی طرف عدم توجہ ہی سے بڑی بے برکتی پیدا ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. اب لوگ بے ادبی پر مصر ہیں. حالت یہاں تک آ گئی. ایک ہندو کا میں آپ کو 2 ہندوؤں کے نعت کے شعر سناتا ہوں. ویسے تو اس میں پی ایچ ڈی کے تھیسس ہو چکے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہو کہ میں ہی نعتیں لکھتا ہوں، میں ہی پڑھتا ہوں اور اسی کو عشق کی انتہا سمجھتا ہو تو رب نے ہندوؤں سے بھی نعتیں پڑھوا دی ہیں کہ تجھے کوئی غلط فہمی نہ رہے. اور کس درجے میں جا کے اس ہندو نے نعت لکھی ہے عشق کی انتہا پہ. وہ کہتا ہے کہ کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان. میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا شخص وہ کسی مذہب کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو رب نے مذاہب سے ماورا رکھا ہے. مذاہب نیچے اور یہ اوپر. جب ان کا تعارف کروایا نا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماورا کر دیا. اس لیے جب اس نظر سے کسی بھی صاحب دانش نے دیکھا اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا تو وہ پکار اٹھا بے ساختہ کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان. ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد سے. اور پھر ایسی لگن لگی اسے کہ مدینے والے کی نعتیں لکھتا 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 دنیا سے ایمان کا نور لے کے گیا. اور جس کی نعتیں لکھتا تھا انہوں نے کلمہ پڑھا کے دنیا سے بھیجا. یہ ہمارے لاہور کا تھا دلو رام کوسری. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اتنے وثوق سے اتنے محبت سے اس نے نعت کہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو ہیں یہ تو مذاہب کے نام پر دھبا ہیں. یہ لوگ مذاہب کی آڑ کو استعمال کرتے ہیں، ٹائٹل کو استعمال کرتے ہیں. ورنہ جس بندے کے اندر فطرت کی بھی کوئی رمق ہے، فطرت کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کر سکتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کا وائرس یہ سلیم الفطرت سلیم الطبع وجود میں پیدا ہی نہیں ہو. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنی عظمت اتنی شان اور کمال دیا ہے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نعت کہی اور ساتھ ہی یہ نقطہ بیان بھی کیا تو مجھے بھی ان کے صدقے میں یہ بات ملی اور ان کا لنگر ملا کہ جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی نعت کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے جس کو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے، تو پھر ہمارا قدم ڈگمگاتا ہے.
پھر ہم لغزش کے مرتکب ہوتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، وہ جس کی طرف بزرگوں نے اشارے کیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ایسی تلوار کی دھار اور پل صراط ہے، نعت کہنا کہ اگر ذرا بڑھا دیا، سرحد الوہیت میں چلا گیا تو بھی ایمان گیا، اگر گھٹا دیا، تنقیص شان ہو گئی، گفتگو میں، بیان میں، قول میں، کلام میں کوئی کمی رہ گئی اور بات شایان شان نہ تھی تو بھی ایمان گیا۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب نعت کہی نا تو جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں ان کو بھی سنایا پہلے کہ اس محبوب کی شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پھر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو وہ حسن و جمال اور وہ کمال عطا کیا ہے کہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ عظمت عطا کر دی ہے کہ آپ جیسا لال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے جیسے مصور نے پوچھ پوچھ کے یہ تصویر بنائی ہوئی ہے، خود تصویر سے پوچھا جیسے آپ نے چاہا ہے۔ اب یہ شاعرانہ مبالغے کی معراج ہے، لیکن یہ سارے قصیدے دیوان کے دیوان بھر کے بھی وہ رضی اللہ عنہ والا شاعر دعوے نہیں کرتا کہ اب جنت یقینی ہو گئی، اب بخشش یقینی ہو گئی، ان میری شفاعت نہیں ہونی تو کدی ہونی ہے، فرشتوں کو بھی تڑیاں لگانے لگ گیا جی، اتنا بے باک اور بے لگام ہوا۔ اچھا اس رضی اللہ عنہ والے کا حال دیکھو کیا ہے، عمر دیکھو آپ کی 120 سال ہے، جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر، بولو سبحان اللہ، کہو نہ کہو۔ حضرت حسان حضور کے شاعر دربار ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب ہے اور میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں، شوقیہ نہیں آگے کہا حضور میں پڑھنی ہے نعت پڑھن دیو، نہیں، 120 سال عمر ہے، 600 سال کا تجربہ ہے، خود بھی شاعر، باپ بھی شاعر، دادا بھی شاعر، پردادا بھی شاعر، لکڑ دادا بھی شاعر، 5 پشت شاعر، سب کی عمریں 120 سال ہے، خود شاعر، باپ شاعر، دادا شاعر، جدی پشتی شاعر، اور تجربہ 120 سال ہر ایک کا، جب جمع کرو تو 600 سال بنتا ہے۔ جدی پشتی شاعر 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہ کی سند بھی مل گئی، منصب صحابیت بھی مل گیا، اور جب میرٹ پہ پاس ہوئے تو ممبر رسالت بھی مل گیا جی۔ شاعر نے پھر بھی دعویٰ کوئی نہیں کیا، شاعر نے کہا ما مدحت محمدا بمقالتی، سمجھ آ گئی نا، کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کی تعریف کر کے، آپ کی نعتیں پڑھ کے، آپ کے قصیدے بیان کر کے آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ آقا میں تو آپ کا نام لے لے کر اپنے کلام کو زینت دیتا ہوں اور سجاتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے۔ اصول حدیث کے علماء سے پوچھو کہ جب اللہ کے محبوب اپنی زبان اقدس و اطہر سے کچھ فرمائیں وہ بھی حدیث، جب اپنے عمل مبارک سے کچھ فرمائیں وہ بھی حدیث، اور تیسری قسم حدیث تقریری ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی صحابی کوئی عمل کریں، قول یا فعل فرمائیں،
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اس پہ سکوت کریں، خاموشی اختیار فرمائیں، تو وہ بھی حدیث۔ مسلمانوں، نہ بولنے والے مسلمانوں اور فرمائش کا انتظار کرنے والے مسلمانوں، کبھی دل سے سبحان اللہ کہہ کے دیکھو، اس کی چاسی ہو رہا ہے۔ تمہیں فرمائشی پروگرام نے بھی تباہ کر دیا، پاڑے پہ لگ گئے، نعت خان نے، نقیب نے، خطیب نے تمہیں پکا کر دیا کہ جنہ چر میں نہ کما، ہاں تو نہیں کرنا، میں آپ پہ کو آ لانا جدو کو آنا، اور نہیں اس پہ جنت میں درخت نہیں لگتا میرے بھائیوں، یہ میں بتا دوں، کیونکہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اگر جنت کا درخت جب بھی چاہیے ہوگا، کبھی دل کرے تو دل سے کہنا سبحان۔ اس فرمائشی پہ نہیں، کیونکہ ہمارا دین شروع یہاں سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ مدینے والے کے دین کا پلر ہے کہ اجر صرف اس عمل پہ ملے گا جو سبحان کے لیے کیا ہوگا، کسی غیر کے لیے کیا ہوگا تو وہ الٹا شرک ہے، اس پہ پکڑ ہے، اس پہ گرفت ہے، وہ گناہ ہے۔ یہی بات جناب حسان بن ثابت کو سمجھ آ گئی تھی کہ ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے پڑھے ہیں، بادشاہوں کے لیے انعامات لیے ہیں درباروں سے، لیکن اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو آپ کی شان میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ میں دنیا کے انعام اور لالچ کے لیے نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنا تجربہ، اتنا علم، اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی عربیت، مقام صحابیت، لیکن یہ مان لیا کہ حضور میں آپ کی تعریفیں نہیں کرتا نعتیں لکھ کے، بلکہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کا نام لیتا ہوں تو خود کو قابل تعریف بنا لیتا ہوں، لوگ میرے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، میرے اوپر نوٹ لٹانا۔ اور یہ دنیا میں رب نے گرد و غبار رکھا ہوا ہے اپنے محبوب کی ثناخوانی کا، لیکن اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ نہ وہ شکل ویکھے، نہ وہ عقل ویکھے، نہیں وہ ویکھدا فرما برداری۔ اصل تو یہ ہے کہ تم چلتی پھرتی نعت بن جاؤ، چلتی پھرتی تحفظ ناموس رسالت کی تحریک بن جاؤ، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے، تمہارا نظریہ ٹھیک ہو جائے، تمہاری فکر مستقیم ہو جائے۔ سب سے بڑا انتشار یاد رکھو فکری انتشار ہوتا ہے، جس میں اس وقت ہم غوطے کھا رہے ہیں، ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ انتظامی پہلے بھی رہے ہیں ہمارے اندر، اختلاف آپس میں تنظیم میں بنتی رہی، بزرگوں میں، بابوں میں بھی، لیکن ایسا انتشار اور ایسا وائرس بدعقیدگی کا جو اس وقت ہمارے اندر آیا ہے، اور جس طرح سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، غیروں نے نہیں، اپنوں نے، غیروں کی بجائے اپنوں کے رستے یہ وائرس پھیلایا گیا ہمارے اندر، اور ہمارے عقیدوں کی عمارت کو متزلزل کر دیا، ہمیں فکری اور اعتقادی انتشار میں ڈال دیا۔ تو آج بھی حل اس کا یہی ہے کہ اس مرکز سے جڑ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی جڑ کو مضبوطی سے تھام لو، بات سمجھ آ جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی فتویٰ بھی نہیں لینا پڑے گا، کسی مفتی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ گنبد خضرا سے جڑ جاؤ، اپنی جڑ سے جڑ جاؤ، بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ، اور اپنے عقائد ٹھیک کرو، تعلق کو ٹھیک کرو۔ جناب حسان سے سیکھو نعت کیا ہوتی ہے، کیسے لکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے منصب پہ کھڑا ہو کے بھی تو صحابی کہہ رہا ہے حضور میں آپ کی نعتیں نہیں لکھ رہا، آپ کی تعریفیں نہیں کر رہا، میں تو آپ کا نام لے لے کر اپنے کلام کو سجا رہا ہوں۔ اب یہ محبوب کی تعریف ہو گئی۔ اب ہوا کیا وہ بھی میں دو جملوں میں عرض کر دوں۔ یہ نعت شروع کہاں سے ہوئی، کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کی
جو باقاعدہ تحریک، ایکیڈیمک تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کی ہے، وہ نعت ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ جب یہ بے ادبی شعر کی شکل میں کی گئی، اب شعر کیا تھا یہ بات پوری تب سمجھ آئے گی جب یہ والی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ لیں۔ اس وقت شاعری میڈیا تھی، اس دور کا شاعری عرب میں اس زمانے کا میڈیا تھی، تو دشمن نے اس زمانے کے میڈیا کو استعمال کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی اور گستاخی اور شعروں کی شکل میں بے ادبیاں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر پھیل جاتی تھی۔ گستاخی، بے ادبی شعر کی شکل میں جب ہوتی تو جیسے میڈیا کی خبر سچی ہو یا جھوٹی وہ 1 منٹ کے اندر بڑی تیزی سے ٹریول کرتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ استعمال کیا۔ اور جب یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم اس رضی اللہ عنہ والے مجمع کی طرف دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کون ہے جو دشمن کا جواب دشمن کی زبان میں دے؟ اب شیر خدا علی المرتضیٰ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، تم بیٹھو۔ بات کیا کہی اس پہ ذرا فوکس کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں، جس کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ٹارگٹ دیا؟ فرمایا جس زبان میں گستاخی ہوئی ہے اس زبان میں جواب دینا ہے۔ حسان بن ثابت تڑپے، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ جو اہل قلم اور اس زمانے کے میڈیا کے اسپیشلسٹ تھے اور شاعری کے اسرار و رموز کو جانتے تھے اور محبوب کی مدح بھی جانتے تھے اور دشمن کی ہجو کو بھی جانتے تھے، سارے اسرار و وہ تڑپے مچلے اور اجازت طلب کی، حضور ہمیں اجازت دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پرکھا، پھر ٹیسٹ ہوا، پھر چیک ہوا، وہ بھی تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاتا۔ حسان بن ثابت نے اپنی کوالیفیکیشن ثابت کی اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان تم پاس ہو گئے ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو، اب تم اس قابل ہو کہ ہمارے ممبر پہ آؤ۔ اور حکم یہ نہیں دیا حسان ممبر پہ آ کے میری تعریفیں کر، بخاری مسلم اور سیاق کے الفاظ ہیں اوہج المشرکین یا حسان، فرمایا حسان ان دشمنوں کے منہ میں لگام دے اور انہیں بتا کہ ہمیں یہ زبان بھی آتی ہے، جس زبان میں تم حملہ کرتے ہو اس زبان میں ہم جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اور پھر جناب حسان نے جب یہ دفاع کر کے دکھایا اور للکارا دشمن کو اسی شعر کی زبان میں تو فرمایا ہجوت محمدن، فرمایا بدبخت ہجوت محمدن فعجبت عنہ۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ جناب حسان نے شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کے اس کافر کو جسے شاعر ہونے کا دعویٰ بھی تھا اور اس کا تعلق بھی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور آقا علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ حسان تو ان کا رد کیسے کرے گا، وہ تو میرے ہی ہم قوم، ہم قبیلہ اور ہم نسب ہیں۔ تو جناب حسان نے عرض کیا تھا حضور آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ذات اقدس کو ان سے ایسے جدا کر لوں گا جیسے عرب کی عورتیں آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں سے بال کو جدا کر دیتی ہیں۔ میں حرف آنے نہیں دوں گا، دفاع بھی کروں گا، حملہ بھی کروں گا اور انہیں بتاؤں گا بھی۔ یہ بات جو آپ نے کی نا اس مصرے میں ہجوت محمدن
فرمایا بیوقوف آدمی، تو ساری دنیا کی مذمت کر سکتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی گستاخی اور بے ادبی کر سکتا ہے، لیکن جسے رب نے بنایا ہی محمد ہو۔ اب یہ عربی والا ہی سمجھ سکتا ہے بات کو، ہم اس کا اسلام کا ورد کرتے ہیں، ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس نام کا ہم نے طواف نہیں کیا گیا، اس نام کی میم ہاں میم دال کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، ہم نے نعتیں بھی پڑھ لی، جلسے بھی کیے، میلاد بھی منائے۔ مجھے تو یہ نام جناب حسان سے سمجھ آیا جب انہوں نے دشمن سے یہ بات کی نا، انہوں نے کہا سب کی مذمت ہو سکتی ہے، رب نے محبوب کو مذمت پروف بنایا ہوا ہے۔ محمد کی میم ہٹاؤ، اگر کتابیں ڈکشنریاں لغات نہیں پڑھ سکتے تو صرف آنکھیں کھولو اور اس میں پا کے محمد کی میم ہٹاؤ اور پھر بتاؤ کیا نظر آیا، بولیے حمد۔ تو حسان بن ثابت کو حضور نے جب ممبر دیا اور اس ممبر کی رفتوں کو حسان نے شاعر دربار نے طے کیا تو سب سے پہلے اسے محبوب کا نام سمجھ آیا کہ میں جس کی نعتیں پڑھ رہا ہوں نہ وہ کسی مداح کی مدح کا محتاج ہے اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا گستاخ اس کی بے ادبی کر سکتا ہے۔ رب نے اس کو پیدائشی طور پر بے ادبی گستاخی سے پاک کر دیا، کسی گستاخ کی بے ادبی گستاخی کا گند اس کے دائرہ مدحت کو کراس نہیں کر سکتا۔ محمد کا، احمد کا، محمود کا، تینوں کا مادہ حمد اس لیے رکھا کہ محبوب دور کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، یہ دنیا ہو، وہ دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، حمد تیری ہی ہوگی، مدح تیری ہی ہوگی، تعریف تیری ہوگی، چرچا تیرا ہوگا، عظمت تیری ہوگی۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، میں ہندوؤں سے بھی تیری نعتیں لکھواؤں گا، عیسائیوں سے بھی لکھواؤں گا، یہودیوں سے بھی لکھواؤں گا اور پڑھواؤں گا۔ غیر مسلموں نے بھی یہ کہا کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کیا بات کہی کہ مسلمانوں تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے، اس کو رحمت للعالمین بنایا رب نے تو رحمت للعالمین ہی رہنے دو۔ بعض دفعہ بندہ محبت میں بھی تجاوز کرتے ہوئے کبھی محبوب کی شان میں بے ادبی بھی کر جاتا، کبھی استغراق میں ہوتا ہے، کبھی جذب میں ہوتا ہے، کبھی مغلوب الحال ہوتا ہے، اور کبھی لا علم ہوتا ہے اور بے خبر ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوتاہی کر جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مدح کا معاملہ مخلوق پہ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا حبیب تیری مدح ہم ایسی کریں گے اور ہم نے ایسی کر دی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی کہ تیری تعریف کرنے کے لیے کسی مخلوق کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ جو تیری تعریف کرے گا خود قابل تعریف ہو جائے گا۔ دیکھو جب ہمارے آقا علیہ السلام کی نعت لکھتے ہیں تو ہم اس ہندو کا بھی نام لیتے ہیں، اس کا شعر بھی پڑھتے ہیں اور ممبر پہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلیوٹ پیش کیا ہے، ہدیہ عقیدت پیش کیا، ہدیہ محبت پیش کیا۔ تو رب کریم کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی میرے محبوب کی مدح میں کسی طرح بھی شامل ہوگا اس کو اس کا انعام ضرور ملے گا، اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو امتی ہیں، جو کلمہ گو ہیں اور جو عشق کے دعوے دار ہیں، لمحہ فکریہ ان کے لیے۔ میں آخر میں بس ایک دو مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو بات ہے وہ آپ تک کنوے ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسان سے بہت استفادہ کیا۔
بہت استفادہ کیا، اس کی برکت سے وہ امام نعت گویاں بھی بنے۔ ہدایت بخشش میں اس کا رنگ جگہ جگہ ہے۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا، غالباً یہ تونسا شریف سائڈ کے تھے، مولانا احمد بخش تونسوی رحمۃ اللہ۔ 100 کچھ اشعار کا قصیدہ اعلی حضرت کو بھیجا اصلاح کے لیے، 114 یا 10 شعر تھے، تو اعلی حضرت نے ان کے 100 شعروں کی تصحیح کی کہ یہ اس بارگاہ کے لائق نہیں، ان کو ٹھیک کریں، ان کی اصلاح کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود رکھ دی تھی۔ نعت پڑھنے والا بندہ، نعت لکھنے والا شاعر، اسے معافی بھی مل گئی، گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، حضور علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا۔ نعت ایسی با کمال چیز ہے، اللہ کے محبوب کی شان میں قصیدہ لکھا اور یار غار کو وسیلہ بنا لیا، تو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نے معاف کر دیا، اور حسان بن ثابت کو بھی جب منبر عطا ہوا تو انہیں بھی آقا علیہ السلام نے آخری بات یہی کہی تھی، حسان تم کامیاب ہو گئے ہو، لیکن جب بھی میری نعت لکھو پہلے یار غار کو چیک کرا دو، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر۔ تو آقا علیہ السلام نے کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ جب قصیدہ لے کے آئے تھے، اپنا پہلا قصیدہ بردہ ہے یہ، تو آقا علیہ السلام کی تعریف کی، نعتیں طویل قصیدہ تھا، حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ لیکن 2 مقام ایسے آئے جہاں آقا علیہ السلام نے موقع پہ اصلاح کی۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ ان الرسول لسیف یستداع بہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسی تلوار ہیں کہ جس کی چمک سے سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ بھی تعریف ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب مجھے تلوار نہ کہو، اس مصرے کو یوں ہونا چاہیے کہ ان الرسول لنور یستداع بہ، اللہ کا حبیب تلوار نہیں ہے، اللہ کا محبوب اللہ کا نور ہے۔ پھر دوسرے شعر میں انہوں نے کہا محنت من سیوف الہند مسلول، اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں، تو شاعر کی آخری حد اس کا علم، لغت اور معلومات اور مشاہدہ ہوتا ہے اس دور کا، اس حد پہ جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندی تلوار چمکتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کعب میں ہند کی تلوار نہیں ہوں، اس مصرے کو بھی ٹھیک کرو۔ آپ نے اس کی اصلاح موقع پہ کی، مصرے کو ٹھیک کیا اور اسے نعت بنایا۔ فرمایا اس کو یوں کہو کہ ان الرسول لنور یستداع بہ محنت من سیوف اللہ مسلول، یہ ہند کی تلوار نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تلوار ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں تعریف کے نام پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم ماشاءاللہ اور سبحان اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نعت بھی سمجھتے ہیں، اور یہ فیض امت میں جاری رہا، اور ہمارے زمانے کے بزرگوں نے بھی ہمیشہ ناموس رسالت کا پہرا محفل میلاد، محفل نعت کے سٹیج پہ بھی دیا، اس میں چھٹی نہیں دے دی۔ اور اس کی آخری مثال سن لیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ کی خدمت میں اس زمانے کے ایک نعت گو شاعر تھے، انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، حضور میں نے نعت لکھی ہے ذرا دیکھیں۔ اور اس نعت میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی شان میں ظاہر شعر کہہ رہے ہیں، نعت کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، یہ جو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے درخت ہیں کھجوروں کے، ان کا ذکر کیا۔ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ روضہ پاک کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے دی،
اور جو سامنے درخت تھے ان کو مجنوں سے تشبیہ. اب یہ نعت ہے. جب امام اہل سنت کے سامنے پیش ہوئی اور آپ نے نعت کی کسوٹی پہ اسے پرکھا کہ یہ کسی دلی یا لکھنؤ کے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے یا اللہ رب العالمین کے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب اس پہ پرکھا چیک کیا تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ شاعر کو سمجھ نہیں آئی کہ کس درجے کے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اور نعت لکھتے تعریف کرتے کرتے الٹا بے ادبی کا مرتکب ہو گیا. تو انہوں نے کہا حضور پھر آپ بتائیں کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا کم از کم ایسے ہونا چاہیے کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. انہوں نے کہا نعت اس کو کہتے ہیں بھائی کہ روضہ پاک کی بات ہو رہی ہو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسے تشبیہ دینی ہو تو پھر عرش معلا سے تشبیہ، اور جو سامنے روضہ پاک کے درخت کھڑے ہیں ان کو تشبیہ دینی ہو تو اللہ کے نوری فرشتوں کے ساتھ تشبیہ. تعریف کے بھی اصول ہوتے ہیں نا. آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو اس کی معرفت ہونی چاہیے اور پھر اس کا شعور ہونا چاہیے، پھر مطالعہ ہونا چاہیے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے اور ریاضت ہونی چاہیے. پھر جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عام کسی محبوب کی تعریف نہیں بندہ کر سکتا، تو محبوب کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے بڑی تیاری چاہیے. اور یہ اس تیاری کا فیض تھا کہ ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ احتیاط رہی ہے. اب ختم ہو گئی ہمارے دور میں. اب کوئی کسی سے پوچھنے کو، اصلاح کو، رہنمائی کو تیار نہیں. ورنہ ہم نے بھی دیکھا ہے، بچپن میں زیارت بھی کی، نعتیں بھی سنی. اعظم چشتی مرحوم کتنے بڑے ثنا خان تھے، خود نعتیں لکھتے بھی تھے، نعتیں پڑھتے بھی تھے. یہ جب نعت لکھتے نا تو مجھے ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ شاید انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ نعت لکھ کے یہ مسجد وزیر خان کے حجرے میں حضرت علامہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ کے پاس جاتے، ان کو دکھاتے کہ حضور کیا یہ نعت صحیح ہے، میں محفل میں پڑھ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی ایسی کوتاہی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ اور حضرت شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جید اکابر سے یہ نعت خواں حضرات تعلق رکھتے، ان کے جوڑے اٹھا کے محفلوں میں جاتے اور پھر جب موقع ملتا تو اپنا کلام بھی انہیں دکھا لیتے کہ کوئی شرعی خامی یا کوئی شعری خامی اس کے اندر نہ رہ گئی ہو. ایسا نہ ہو کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے متنبع کیا تھا اور اپنوں کو کیا تھا اور رضی اللہ عنہ والوں کو کیا تھا کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس ہو اور تم رضی اللہ عنہ والے بھی ہو اور صحابی بھی ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور میرے محبوب کو اس طرح نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اپنا انداز اور لہجہ بھی مؤدب رکھنا ہے، اس میں بھی ادب کا پہلو ہو، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب یہ اتنا خطرناک پہلو ہے، کوئی کافر ہے تو اس کا تو پتہ لگ جاتا ہے نا یہ کافر ہو گیا ہے. یہ اتنا خفی اور باریک معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خفیہ رکھا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے نامہ اعمال پہ پانی پھر چکا ہوگا اور وہ ہبت ہو گیا ہوگا. اس لیے اس سے بزرگ ڈرے ہیں، بڑے بڑے کتب اور غوث بھی ڈرے ہیں، اور انہوں نے کہا با خدا دیوانو با مصطفیٰ ہوشیار باش، کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ان الحق کا نعرہ بھی لگ جائے تو بچت ہو سکتی ہے، لیکن بات اگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ کی ہو تو وہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. وہاں ادب یہ ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. یہاں جنید و با یزید بھی ہوں تو سانس روک کے آتے ہیں کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے،
کہیں اس بارگاہ کے خلاف شان کوئی حرکت نہ ہو جائے، کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو ساری تعریفات پہ پانی پھیر دے، ایک بے ادبی کا جملہ یا ایک گستاخی کا لفظ ایسا نکل جائے۔ تو آج کا جو دور ہے جہاں ہم نے تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بیرونی محاذ ہیں، کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، کفار و مشرکین ہیں، وہ تو ظاہر ہے دشمن ہیں، وہ یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تقاضا ہے کہ ہماری محفلیں نعت کی، میلاد پاک کی، ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خاص طور پہ جو نعت لکھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں کسی ایسی بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں جہاں بے ادبی بھی کی جا رہی ہے اور اس پہ داد بھی مانگی جا رہی ہے اور لوگوں سے سبحان اللہ بھی کہلوایا جا رہا ہے، اور وہاں کلمے بھی پڑھوانے پڑے ہیں علماء کو۔ ایسی محفلیں ہم نے دیکھی ہیں، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 20 سال پہلے کی۔ اب آج جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اور جہاں حالات چلے گئے ہیں وہاں تو معاملہ بہت دور ہے۔ جب بھی کسی ثنا خان کو، کسی نعت خان کو آپ اپنی محفل میں دعوت دیں تو اسے اس کسوٹی پہ ضرور چیک کر لیں کہ یہ کہیں نعت کے نام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی نقیب ایسا، اس کو بھی پہلے چیک کر لیں کہ اس کا عقیدہ اور اس کا معیار ادب کیا وہ ہے جو ہمارے بزرگان اہل سنت و جماعت نے قائم کر کے ہمیں دیا ہے۔ اس معیار پہ پرکھیں تاکہ ہمارا عقیدہ ایمان بھی محفوظ رہے، ہمارے وسائل اور ذرائع جو ہم لگاتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا مستقل ہمیشہ با ادب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔